أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال إمام أبو ناصر محمد الدمشقي رحمة الله تعالى عليه: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا حتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، مشائخ اعظام و علماء کرام، سنی غیور مسلمانوں، جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اگر ہم حقیقت دے کے، ہم اپنی اصلیت دے کے، ہم اپنی پہچان دے کے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ محبوب کبریا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات بابرکات ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا، اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں نصیب ہوا، رب ذوالجلال کی بندگی ہمیں معلوم ہوا، تو وہ صرف اور صرف ذات بابرکات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر دیکھا جائے در حقیقت ہمارا وجود، ہمارا اس دنیا میں آنا، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا دنیا میں آنا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو پیدا کیا، اس کی مظہر اور اس کا وسیلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی بابرکات ہے۔ حدیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے حضرت باب آدم علی نبینا وعلیہم الصلوات و تسلیمات کو جب پیدا فرمایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیدا فرمایا، ان دونوں کی درمیان میں جو مہر اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا، وہ مہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر درود شریف کے نذرانے پیش کرنا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کیے، تو وہ حق مہر بن گیا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ رب العزت نے ظہور بنی آدم کے لیے وسیلہ اور ذریعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی ذات بابرکات بنایا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح زرقانی میں روایت پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مبارک کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام مبارک نے عرش پر دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام مبارک کو جنت سے زمین پر بھیجا، تو اس کو یاد آیا کہ میں نے عرش پر ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا جو کہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ عرض کیا یا ربی ھذا محمد من ہوا، یا اللہ جل وعلا شانہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا اسم گرامی میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا، یا الہی ان کے وسیلے سے، یا الہی ان کی طفیل سے میرے توبہ کو قبول فرما۔ فقال تعالی ھذا ولدک الذی لولاه ما خلقتک،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا آدم علیہ السلام یہ آپ کے اولاد میں سے ہوگا اگر میں اس کو پیدا نہیں فرماتا، اگر میں اس کی تخلیق نہیں فرماتی تو میں تجھے بھی پیدا نہیں فرماتا۔ فقال یا ربی بحرمت هذا الولد ارحم هذا الوالدہ، آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جل وعلا شانہ اس ولد جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی طفیل سے اس کے والد پر رحم فرما۔ فنودی یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا آدم علیہ السلام اگر محبوب کبریا علیہ السلام کی طفیل سے اہل سماوات اور اہل زمین کے لیے بھی سفارش فرماتے تو میں آپ کی سفارش کو قبول فرما دیتا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کیا ہے، فرمایا ان ربک یقول ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ عزیز میں نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتَ الدُّنْيَا وَأَهْلُهَا لَأَعْرِفَهُمْ كَرَامَتُكَ وَمَنْزَلُتُكَ عِنْدِي۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ مخلوق میرے بندے میرے مخلوقات کو آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ میرے نزدیک کتنے محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک کتنے قریب ہیں۔ میں نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو پہچانے یہ مخلوق خدا۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو میں پیدا نہیں فرماتا تو میں دنیا کو بھی نہیں پیدا فرماتا۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہیں فرماتا تو میں زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہیں فرماتا تو میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ سامعین محترم، آج یہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں، اسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے اسوہ حسنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی افعال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں درس دیتا ہے بھائی چارے کا، اخوت کا، اتفاق کا، محبت کا، نہ کہ دہشت گردی کا۔ اگر دیکھا جائے ہم مذمت کرتے ہیں پشاور کی سانحے کی، در حقیقت اگر دیکھا جائے اسلام کے شروع سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، تابعین تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے، کوئی ایک ایسے واقعہ ہمیں کوئی بیان کر دے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشارہ کر یہ فرمایا ہو کہ یہ بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ بلکہ بخاری اور مسلم شریف کا حدیث مبارک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ جہاد میں کفاروں کی عورتوں کو، بچوں کو قتل نہ کیا کرو، اسے قتل ہرگز نہیں کرنا۔